لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت دل سے نکالنا اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے طریقے بتا دیے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اب یہ جو طریقے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، ان طریقوں کا نام تصوف ہے۔ دل سے مال کی محبت کو جس طریقے سے نکالا جاتا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں داخل کیا جاتا ہے، اس طریقے کا نام تصوف ہے۔ اور یہ تزکیہ نفس کرنا، اپنے باطن کی اصلاح کرنا، دل کی صفائی کرنا، نفس کی اصلاح ہو جائے، نفس اپنی شرارت سے باز آ جائے، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ فرض ہے۔ تزکیے کے بغیر انسان بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جو بڑے بڑے گناہ، خطرناک گناہ ہیں، وہ نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے تکبر ہے، تکبر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ تکبر کی سرحد کفر سے ملتی ہے۔ متکبر کے لیے خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، جہاں تکبر کا ذکر آئے گا وہاں کفر کا ذکر آئے گا اور شرک کا ذکر آئے گا۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہو گیا، مسلمان کہتے اس کو ہیں جس نے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، بندہ بن گیا۔ اور بندہ غلام کو کہتے ہیں، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مالک کی مرضی پر وہ چلتا ہے۔ جب وہ بندہ بن گیا تو پھر تکبر نہیں رہ سکتا۔ بندگی اور تکبر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ باطنی مرض ہے، اس کی اصلاح کرنا فرض ہے۔ اس لیے مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عقائد کا علم بھی حاصل کریں۔ عقائد کا علم کا کیا مطلب؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس ساری چیزوں کے معاملے میں عقائد درست ہوں، اللہ کی ذات و صفات پر یقین درست ہو، تو سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر فقہ کا علم ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا علم ہے، فرض واجب کیا ہیں، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، جائز ناجائز کیا ہے اس کی تمیز کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر سیکھنا۔ تیسرا علم جو ہے وہ ہے انسان کے باطن کی صفائی کا علم۔ اس میں یہ آتا، یہ شامل ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہ ہو، انسان کے اندر عاجزی ہو، انسان کے اندر حسد نہ ہو، کینہ بغض نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، باطن صاف ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا، سر تسلیم کر دیا اور ہم مسلمان کہلا رہے ہیں تو تکبر ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک سجدہ انسان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کو جانتا ہے، اس کو تو پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ دنیا کی ظلمت کے ساتھ جب اس کا تلبس ہوگا، اس کا ملاپ ہوگا ظلمتوں کے ساتھ، ہر طرف رنگینیاں، دنیا داری، مال سے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں، تجارت سے کام ہوتے بنتے نظر آ رہے ہیں، چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ضرور اپنے باطن کو خراب کر بیٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں وہ طریقہ عطا فرمایا جس طریقے کو اختیار کرنے والا جب یہ میں عبادت کرتا ہے، ظاہری عبادت کرتا ہے، تو اس کے باطن کے اندر صفائی ہوتی چلی جاتی۔ تو میں بات وہاں سے ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ دو طریقے ہیں باطن کی صفائی کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا، دل کے اندر دنیا گھسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان خطائیں کرتا ہے، یہ اس دنیا کو پہلے نکالا جائے۔ یہ طریقہ کیا ہے کہ صوفیہ کرام جو مشائخ چشت ہیں، مشائخ قادری ہیں، سہروردی ہیں، یہ جو سلسلے ہیں نقشبندیوں کے علاوہ، ان سلسلوں میں
دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں. لا جو ہے نا، لا الہ نفی ہے ہر چیز کی، ہر چیز کو فنا کر دینا ہے، کچھ نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ ہے. جب اس تصور کے ساتھ دل پہ ضرب لگاتا ہے یہ صوفی، تو اس کے دل سے وہ دنیا کی محبت نکلتی ہے. جب یہ لا الہ کہتا ہے تو الا اللہ جب کہتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. یہ طریقہ ہے. کھیتی اگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کھیتی کو پہلے خوب صاف کریں، پوری زمین کے اوپر ہل چلائیں، پھر اس میں بیج ڈالیں. زمین بڑی ساری ہے، ایک طریقہ یہ ہے. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ طریقہ یہ ہے لائٹ جلا دیں، اندھیرا چلا جائے گا. آپ قلب کے اندر اللہ 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 کی ضرب لگائیں تو یہ لفظ اللہ جو ہے، اسم اللہ جو ہے، یہ کسی اندھیرے کو چھوڑے گا نہیں. یہ اس میں اعظم ہے. تو مشائخ نقش بند کے ہاں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تم جب اللہ اللہ کرو گے تو دل کے اندر سے اندھیرا ظلمت نکل جائے گی اور دل روشن ہو جائے گا. اور دل کی صفت یہ ہے کہ جب دل خالی ہوتا ہے نا تو اس میں دنیا کی محبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شاہ نے دل ہی ایسا بنایا ہے کہ اس میں اپنے خالق اور مالک کی محبت آئے گی. یہ اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. بات گہری نہ ہو جائے، میں اس لیے ذرا ریورس گیئر لگاتا ہوں. آسان گفتگو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، بس یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. بس دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے. جب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو انسان کے اندر سے باطنی امراض دور ہوتے چلے جائیں گے. اس کے لیے ایک ذکر ہے، دوسرا اللہ والوں کی صحبت ہے. اللہ تعالیٰ شانو نے ہمیں سوشل بنایا ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. جنگلوں کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے انسان کو، یہ مل جل کر رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شعائیں بنائی ہیں کہ ایک انسان کا اثر دوسرے انسان پر پڑتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانوروں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جو بکریاں چراتے ہیں، بکریاں والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ بکری میں عاجزی ہوتی ہے. اور اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے. جانوروں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو انسانوں کے کیوں نہ ہوں گے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے جو ان کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہے اور ان کے سینے میں جو نور ہے، وہ نور، وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نور لے کر جب زمین پر چلتے پھرتے ہیں نا، وہ نور کو پھیلاتے ہیں. ان سے نور، ان کے سینے سے نور نکل کر لوگوں میں منتقل ہوتا ہے اور باطنی امراض دور ہو جاتے ہیں. یہ تکبر باطنی مرض ہے نا. اگر بکریاں چرانے والے کے اندر سے تکبر نکل جاتا اور عاجزی آ جاتی ہے تو وہ اللہ والے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کی صحبت میں رہنے سے کیوں تکبر ختم نہیں ہوگا. میں ایک مثال سنایا کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، دوسرے شہر میں رہتا تھا. اس نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت ہے. اب بیجا غصہ باطنی مرض ہے اور شیخ کا کام ہے کہ وہ باطنی مرض کا علاج کرے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب لکھا کہ تمہارے شہر میں ایک حکیم صاحب ہیں، وہ میرے خلیفہ ہیں، ان کے پاس جا کر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آ جایا کرو. وہ کوئی بات کریں نہ کریں، تم نے جا کر وہاں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر واپس آ جانا ہے. وہ روزانہ چلا جاتا اور بیٹھ کر تھوڑی دیر حکیم صاحب اپنا کام کرتے رہتے، وہ بیٹھ کر واپس آ جاتا. ایک مہینے کے بعد حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میرا غصہ ختم ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ میں جا کر بیٹھتا تھا اور حکیم صاحب کوئی بات بھی مجھ سے نہیں کرتے تھے، کوئی واضح نصیحت بھی انہوں نے نہیں کی، لیکن میرا غصہ ٹھیک ہو گیا. کہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ در حقیقت حکیم صاحب کے اندر حلم بہت ہے، وہ بڑے حلیم ہیں. تمہیں اس لیے بٹھایا تھا کہ ان کے حلم کا پرتاؤ تیرے اوپر پڑے گا تو تیرے اندر بھی حلم آئے گا. بکریاں کوئی واضح نصیحت کرتی ہیں اور وہ بکریوں والے میں عاجزی آ جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، حدیث شریف میں ہے اللہ والے کی جو نشانی ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. ہاں. نمبر 2، اس کی بات سے علم میں اضافہ ہو. نمبر 3، اس کی مجلس میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو. یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟
یہ چونکہ یہ اللہ والا اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اس کا پرتو پڑتا ہے تو یہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. یہ حدیث سے ثبوت ہے. جو شخص کثرت سے پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا یہ تینوں چیزیں اس کو بھی نصیب ہوں گی. اللہ کو یاد کرنا، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. ذکر اللہ کی یاد کو ہی کہتے ہیں نا، جس کو دیکھ کر اللہ کا ذکر یاد آئے. بیٹھتا رہے گا اس کا دل بھی اللہ کی یاد سے جاری ہو جائے. پھر وہ کچھ اللہ والے جو ہیں ہمارے اس میں نقش بندیوں کے ہاں تصرفات ہیں، وہ توجہ ڈالتے ہیں. ایک ہے کہ ہوا چل رہی ہے، ہوا سب کو کچھ تو ہوا لگ رہی ہے نا، اور دوسرا یوں پنکھا یوں جھلا جائے تو ہوا تیز لگے گی. تو ایک تو ہے ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ اثرات تو آ رہے ہیں، وہ نور تو آ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ والا اگر توجہ سے اس نور کو زور سے ڈالے، اس کے دل کے اندر داخل کر دے تو کتنی جلدی کام بنے گا. تو ہمارے مشائخ نقش بند کے ہاں تصرفات ہیں، وہ توجہ ڈالتے ہیں تو وہ جو کام ایک سال میں ہونا تھا وہ ایک مہینے میں ہو جاتا ہے، ان کی توجہ کی برکت سے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے. بھئی یہ تو آسان بات ہے نا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، بھئی یہ تو آسان بات ہے نا کہ حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آسان بات ہے نا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بیجا غصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. اب یہ امراض کیسے دور ہوں گے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوں گے. بس